تو یہ زمین ہے، اور اس زمین کے اوپر انسان مخلوق اشرف مخلوقات میں سے، اس کو خداوند عالم نے تخلیق کیا. کس سے؟ ایک مرد ایک خاتون سے، جفت سے تخلیق کی. لیکن کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بغیر ماں کے انسان کی ولادت ملے. یہ شرف خداوند عالم نے ایک ماں کو دیا ہے. بغیر باپ کا کی اولاد دے دی حضرت عیسیٰ کی صورت میں، لیکن بغیر ماں کے اولاد نہیں ملے گی. وہ حضرت آدم و حوا کو چھوڑ دیجیے. اور ماں کا کردار اگر ہم دیکھتے، پہلی بات تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ماں آج کے زمانے میں تھوڑا سا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب ماں کو ماں ہونا ہی نہیں پتہ ہے. یہ بڑا المیہ ہو گیا. بہت زبردست اگر بات کی ہے. آج کے زمانے میں ماں کو ماں سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس انسان میں حضرت انسان جو کہ آج معاشرے میں کامیاب ترین نظر آتا ہے، چاہے وہ مرد کی صورت میں ہو یا خواتین کی صورت میں ہو، ہر ایک کے پیچھے مرد سے زیادہ ماں کا، باپ سے زیادہ ماں کا کردار ہے. بلکہ یوں کہیے کہ اگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے سب سے خوبصورت گھرانے کو دیکھیں، بے مثل گھرانے کو دیکھیں، مثالی گھرانے کو دیکھیں، تو وہ میرے رسول اور آل رسول کا گھرانہ ہے. وہاں پر بھی آپ کو کیا نظر آئے گا کہ جو تربیت کی صورت میں ایک نئی جنریشن آئی تھی، یعنی مولا امام حسن ہو جائیں یا حضرت زینب و ام کلثوم ہو جائے، وہ جو جنریشن کائنات کی سب سے خوبصورت کہیے کہ کیا ہے بلڈنگ جو ہوئی ہے، یا یوں کہیے کہ جو نسل کائنات میں آئی، وہ امام حسن اور امام حسین کی صورت میں نظر آئی کہ جس نے کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دین کہ جس کو کیا ہے رسول کے بعد لوگ خواب یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا یہ لایا و دین مٹ جائے گا، لیکن ایک طرف صلح کی صورت میں امام حسن مجتبیٰ نے جس طریقے سے اس دین کو آگے بلڈ کیا، اور اسی طریقے سے پھر امام حسین مظلوم کربلا نے جس طریقے سے بلڈ کیا. تو یہ ساری چیزوں کے پیچھے کون تھی؟ یا حضرت زینب و ام کلثوم کی شخصیت کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا جسے ماں کہتے، یعنی جہاں سے کیا ہے پھوٹنے والی جگہ، جہاں سے کیا ہے کنز نکلتے ہیں، خزینے نکلتے ہیں، نگینے نکلتے ہیں، یہ اسے ماں کہتے ہیں. اور وہ میں کہوں گا کہ اگر اس طرف سے ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں کہ حضرت آسیہ کا کردار نظر آتا ہے، حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں تو حضرت کیا ہے. علامہ صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے یہ وہی میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ہر کامیاب مرد نہیں، یہ جملہ غلط ہے. ہر کامیاب مرد و عورت، میں نے اس لیے وضاحت کی کہ ہر ایک کے پیچھے ماں ہی کا کردار ہے. اور اگر ماں بن جائے تو پھر میں تو یہ کہوں گا کہ اب کس کی جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے وہ اب آپ جا کے دیکھیے گا. لیکن جب قدم کی بات آتی ہے تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اب چونکہ 19 کی اب شبیں شروع ہو جائیں گی، اور شب ضربت کے حوالے سے کہ جب علی مرتضیٰ، یعنی ان کے پیچھے علی مرتضیٰ کے پیچھے بھی ایک ماں ہے نا، تو وہ علی مرتضیٰ کی آج ہی کی رات اذان فجر کے وقت کیا ہے امام مظلوم میں علی نے کیا ہے کوفے کی مسجد میں سر رکھا، اور وہاں پر ضرب لگے، یعنی سجدے کی حالت میں آپ کو کیا ہے ضرب سے شہید کیا گیا، جس کی تمنا کرتے تھے. اور پھر وہ جملہ آیا کہ فزت برب الکعبہ، یہ وہی کا تھا. لیکن میں کہوں گا ہر خوبصورتی کے پیچھے یہ دو لبوں سے ملنے والی، جس کو ہونٹوں سے مل کے میم بنتا ہے، وہی ماں بنتی ہے. اور ماں یہی ہے کہ جو محبتوں کو اور جوڑنے کا سلیقہ اور طریقہ. بے شک علامہ صاحب.